کہتے ہیں کہ حج بیت اللہ گناہوں کی بخشش کا سامان ہے۔ انفرادی لیول پہ یعنی اگر ہم بات کریں کہ ایک بندے کی زندگی پہ، بندہ مومن یا مومنہ کی زندگی پہ کس طرح حج اثر ڈالتا ہے؟ بہت شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے بہت خوبصورت انداز سے سمجھایا۔ اور اگر ہم دیکھیں تو حج اتنی خوبصورت عبادت ہے جو مالی بھی ہے، بدنی بھی ہے، ہر لحاظ سے، ہر طرح سے ایک مکمل اور جامع عبادت ہے۔ اس میں ہر چیز کا ہمیں درس مل رہا ہوتا ہے۔ انفرادی طور پر حج کیا اثرات ڈالتا ہے؟ تو دیکھیے، ہر عبادت کا مقصود تقوی و پرہیزگاری ہے، تو حج کا بھی مقصود تقوی و پرہیزگاری ہی ہے۔ اب انسان صرف یہ دیکھے کہ وہ جس مال کو استعمال کر رہا ہے اس کا ذریعہ حلال ہے تو اس کا حج قبول ہے۔ حرام مال سے حج ادا نہیں ہوگا۔ پھر اگر کسی کا حق نہیں ادا کیا تو آپ کو پہلے اس اپنے حلال مال سے اس کا حق ادا کرنا ہے۔ اسی طرح کسی کا قرضہ لیا ہوا ہے تو وہ قرضہ چکا دیں۔ جو آپ کے زیر سرپرستی آتے ہیں تو ان کی سارے معاملات ادا کرنے کے بعد آپ اس عبادت کی طرف بڑھتے ہیں اور آپ حج کا یہ فریضہ انجام دیتے ہیں اللہ رب العزت کے حکم سے۔ اور پھر ایسے حج کرنے جاتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے کرم سے جب لوٹتے ہیں تو ایسے لوٹتے ہیں وہ 100 سال کا بوڑھا جائے یا پھر وہ 10 سال کا بچہ جائے، وہ بن کر وہ نومولود بچہ ہی آتا ہے کہ اللہ رب العزت اسے ایسا پاک و صاف کر دیتا ہے۔ لیکن جب وہ بے حیائی اور فسق و فجور ان سارے معاملات سے رکتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، تب وہ پھر ایسے بن کر لوٹتا ہے جیسے آج ہی اس کی ماں نے اسے جنم دیا ہو۔ تو یعنی تقوی اور پرہیزگاری ہر حال میں ضروری ہے اور یہ انفرادی طور پر اس پر اثر انداز ہوتی ہے۔ پھر ہم دیکھیں تو صبر و تحمل ہے۔ انسان کے اندر دیگر معاملات میں بھی مشکلات میں وہ گھڑتا ہے ساری چیزیں، تو اسے صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے۔ تو یہ وہ ایک خاص عبادت ہے جو اتنے دن کی طویل عبادت، یہ پروسیس ہمیں سکھا رہی ہوتی ہے کہ اس میں آپ کو مشکلات بھی آئیں گی، اس میں آپ کا سفر بھی ہے، اس میں آپ کی جان بھی پوری مشقت میں آ رہی ہے، آپ کا مال بھی لگ رہا ہے، لیکن آپ کو ہر تکلیف برداشت کرتے ہوئے اس رب کے آگے جھکے رہنا ہے۔ صبر و تحمل کی مثال کہ یہاں انسان شاہانہ لباس میں اپنی مرضی سے جو چاہے وہ پہنتا ہے، جیسے چاہے وہ رہتا ہے، لیکن وہاں رب کا حکم کہ 2 انسلی چادروں کو پہننا اور اس بارگاہ میں ہر دم حاضر رہنا اور ہر مشکل پر صبر کرنا، یہ پوری پریکٹس ہمیں حج سکھا رہی ہوتی ہے۔ تو پھر زندگی کے تمام معاملات میں صبر و تحمل سے کام لینا ہے۔ پھر یہی حج سکھا رہا ہوتا ہے جذبہ قربانی۔ آپ وہاں رہ کر ہر چیز کی قربانی دیتے ہیں، ہر کام کی قربانی دیتے ہیں۔ انسان اپنی نوکری تک کی قربانی دیتا ہے جو کہ بہت ضروری ہے، لیکن وہ رب کے حضور پیش ہونے کے لیے چلا جاتا ہے، رب کے بلاوے پر جاتا ہے، تو پھر ایسا حاضر ہوتا ہے کہ اسے یہاں کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ تو پھر حکم ہے کہ پھر زندگی کے ہر معاملے میں یہ جذبہ قربانی ہونا چاہیے، پھر وہ مال ہو، اولاد ہو، آپ کی جان ہو، آپ کی کوئی بھی چیز ہو، رب کا حکم آ گیا تو سب قربان کر دینا ہے۔ اور پھر آخری بہت اہم بات کہ بندے کے اندر احساس بندگی ہو، شکرانہ ہو کہ وہ اس رب کا بندہ ہے کہ جس کا کوئی شریک نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے۔ اس کے حضور ایسے حاضر ہونا ہے کہ رب تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں تیرا عاجز بندہ ہوں، مجھ سے کروڑوں گناہ ہوئے، لیکن آج تیرے دربار میں تیرے بلاوے سے حاضر ہوا ہوں، تو میری اس بندگی کو قبول کر۔ اور پھر اپنی زندگی میں وہ شکرانے کو شامل رکھنا ہے، کیونکہ اگر جیسے گئے تھے ویسے ہی پلٹ کر آ گئے تو پھر اس حج کا کوئی فائدہ نہیں۔ انسان اپنے اندر چینجز جب ہی لا سکتا ہے کہ وہ اس چیز کو پریکٹس میں، پروسیس میں ہر دم رکھے، تو اس پر جب انفرادی اثرات آئیں گے تو پھر وہ معاشرے پر بھی مرتب ہوں گے۔ کیا بات ہے۔